ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب. آج IMF کا وفد آیا ہوا ہے اور وہ انتظامی جو عدالتی معاملات ہیں ان کا جائزہ لے رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بتایا جائے گا جس طرح 26ویں ترمیم ہے اور سب کچھ کیا گیا ہے اور اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی IMF کا وفد آیا, یہ کوئی ریویو مشن نہیں آیا, یہ ایک خصوصی ایک مشن آیا اور دیکھنے کے لیے کہ ملک میں آئین اور قانون کا شیرازہ بکھر گیا ہے. اور جس وقت تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی یہاں پہ, اور یہ دنیا کو معلوم ہے. جو بلوچستان میں حالات ہیں, جو KP کے بارڈر ایریاز پہ حالات ہیں, جس طرح کی اکانومی نہ آپ کی زراعت بڑھ رہی ہے, فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, افراد زار بڑھ رہی ہے, حکومت کے دعوے غلط ہے, جھوٹے ہیں, عوام رول رہی ہے, عوام کے لوگ نوجوان آپ کے 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, آپ کی SIFC بنائی گئی ہے, اس پہ خرچے کروڑوں روپے لگے ہیں, آؤٹ پٹ اس کی زیرو ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں چل سکتی. آگے پیپلز پارٹی نے مل کے میڈیا کا گلا کاٹا, اپوزیشن کا گلا کاٹا. وہ کیسے؟ وہ آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل اور اس کے ساتھ آپ کے پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹس کے ساتھ, اور اس وقت جو نیب کے کیسز بھی بنے ہیں پیپلز پارٹی پہ, وہ ان کے گلے پہ چھری ہے کہ بلاول بھٹو اور زرداری جو ہیں وہ آپ کا چولستان کی زمین کو پانی ملے 1 لاکھ ایکڑ کو, اور سندھ کی عوام کے گلے پہ چھری پھیری جائے. یہ بنیادی چیز ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پہلی بار قوم خوش نظر آ رہی ہے, مہنگائی کہا جا رہا ہے 7 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. آپ جا کے پارک لین میں بیٹھ جائیں برطانیہ میں, ماربل آرچ میں, برطانیہ اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین جگہ میں, تو آپ کو ہر جگہ ہریالی نظر آئے گی. میں ابھی کیا کہوں, مطلب ٹوٹل جھوٹ ہے. تو یہ جو جلسہ ثوابی کا کیا گیا تھا تو بڑے اس کے اوپر ورک کیا تحریک انصاف نے, لیکن لاہے عمل کوئی آگے کا کیا تحریک انصاف کا ہوگا؟ مذاکرات تو ہوئے نہیں اور آگے کچھ پیش رفت. ہمارا وہ ایک پروٹیسٹ تھا, ہم نے یاد دلانی تھی دنیا کو کہ ہماری جدوجہد جاری ہے. جدوجہد سالوں جاری رہتی ہے, مہینوں جاری رہتی ہے. ہمارا جدوجہد جاری ہے الحمدللہ, عوام ہمارے ساتھ ہے, ٹائم ہماری طرف ہے, باقیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آگے اب آپ تحریک انصاف جس طرح جوڈیشری میں ساری ترامیم ہو گئی اور ججز آ گئے, تو عمران خان کے کیسز تو کہا جا رہا ہے کہ اب لٹکے رہیں گے یا پھر نہیں؟ انشاءاللہ ہم لوگوں کا اپنا پروردگار پہ یقین ہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ سامنے جو بلڈنگ ہے, یہاں پہ سکندر سلطان راجہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے ٹوٹل ملک کے ساتھ غداری کی ہے, آئین کے ساتھ غداری کی ہے. الیکشن اس کے اور اس کی الیکشن کمیشن نے چرایا, ایجنسیز کے ساتھ مل کے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور جوڈیشری کے ساتھ مل کے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. سکندر سلطان راجہ اور اس کے کمشنرز اس وقت ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. وہ لوگ مستعفی ہو چکے ہیں, ان کا ختم ہو چکا ہے ٹینیور, اور ان کو گھر جانا چاہیے اور آرٹیکل 6 لکھنا چاہیے. اور میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی لکھا ہے. تو آپ نے کوئی نام دیے چیف الیکشن کمشنر کے لیے یا حکومت نے کوئی نام آپ سے شیئر کیے؟ نہیں, حکومت کو آئین میں یہ ہے کہ وزیر اعظم وزیر میں کہہ رہا ہوں حزب اختلاف کے ہیڈ کو, لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط لکھتا ہوتا ہے. اس کی طرف سے نہیں آیا, پر میں نے اسپیکر کو 15 جنوری 2025 کو لکھا تھا, اور شبلی فراز نے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں, انہوں نے لکھا تھا سینٹ کے چیئرمین کو.